ان کے مطابق پاکستان میں ہماری جو ورائٹیز ہیں ان کے لیے کافی وقت مل جاتا ہے کہ سردی سے پہلے پہلے وہ ایک فلش نکال لیں۔ آڈینس میں سے کسی اور کا کوئی سوال؟ کوئی صاحب کوئی بات پوچھنا چاہیں؟ سے بھی سینکڑ منگوا لیں۔ ہر چیز ویجیٹیبل جو ہے اس کا بیج ہم انڈیا سے لے رہے ہیں جس کی پیداوار زیادہ ہے، فروٹ کی پیداوار بھی زیادہ ہے۔ آپ مہربانی کریں جو ہمارے موسمی حالات کے مطابق ادھر، اور ورائٹی بھی ساری انڈیا اور پاکستان کی تقریباً ایک ہے، تو اس میں آپ مہربانی کریں اور زیادہ ہمیں سمجھ بھی آئے۔ بنسبت یہ کہ آسٹریلیا کا ہمارے لیے قابل احترام ہے اور وہ ریسرچ میں جا رہے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں ان سے، تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ مطابقت رکھتا ہے وہ پیداوار میں بھی زیادہ ہے، تو آپ ان سے فائدہ لیں۔ اور دوسرے وقت جا رہے ہیں تو ایگریکلچر کے بھی جو ہے اس سے ہمیں تھینک یو ویری مچ فار دس سجیشن۔ اس مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ جی کوئی اور مہمان؟ اس پہ سوری آپ نے بہت اچھی تجویز دی، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں گا سب کے لیے کہ نو ڈاؤٹ کہ جی کلائمیٹک کنڈیشنز ہماری ان کے ساتھ کافی حد تک ملتی ہوں گی، لیکن جب تک ٹیکنالوجی کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ کے لیے تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ جی ہم نے بہت کچھ ایکسپیرینسز کیے ہیں ماضی میں۔ اگر آپ گندم پہ جائیں WL 711 میں جب پاکستان میں وہ امپورٹ کی گئی فرام انڈیا، تو اس سے پہلے پاکستان کی کسی گندم کی ورائٹی تقریباً 13 ٹن پر ہیکٹیئر کے قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنا ٹاپک لیتے ہیں نیکسٹ، ڈورمنسی ان مینگو۔ ویسے آپ نے بہت سے آم کے بارے میں پروگرام اٹینڈ کیے ہوں گے، مطلب یہ ایک بظاہر ان یوزل سا ٹاپک ہے ٹو سپیک، لیکن یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت کروں گا، کچھ تھیوریٹیکل یا لاجیکل ایکسپلینیشنز ہیں اور باقی جو ہے وہ پریکٹیکل ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ لاجیکل اور تھیوریٹیکل جو ایکسپلینیشن ہے ان کو سکپ کیا جائے اور ان پہ زیادہ وقت نہ ضائع کیا جائے، بلکہ صحیح جو پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ ڈورمنسی کیا ہے، یہ کب ہوتی ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کو ہم انڈیوس کیسے کر سکتے ہیں، میں اس پہ زیادہ توجہ دوں گا۔ نیکسٹ، بظاہر ڈورمنسی کا مطلب یہ ہے کہ پودے کے اوپر جب آپ کو کوئی واضح کوئی گروتھ نظر نہ آئے تو پودے کی اس حالت کو حالت خبیث کی، بلکہ اکتوبر تک ہمارے یہاں پہ منزلیں نکلتی رہتی ہیں، اور جتنی ارلی فلش ہوگی اتنی اس کی بیرنگ کا جو ہے وہ امکان زیادہ ہوگا، جتنی لیٹ ہوگی اتنا ان کی بیرنگ کا جو ہے وہ امکان کم ہوگا۔ اور یہاں پہ گروور یہی کر سکتے ہیں کہ ارلی فلش جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انکریج کیا جائے تاکہ وہ بھرپور جو ہے وہ بڈ انڈکشن کے مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر سکیں۔ نیکسٹ، پودے کی گروتھ کے لیے 25 ڈگری جو سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے یہ بہترین ٹمپریچر ہے، اور کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے اس پہ پودے کی گروتھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ میکسیمم جب 46 پہ ٹمپریچر جی آم کے پودے جو سوکھ جاتے ہیں ان کا علاج بتائیں، اور اس کا اور کوئی طریقہ بتائیں کہ کس طرح اس کا جو ہے نا روک تھام کی جا سکتی ہے۔ ویسے یہ کوئک ڈکلائننگ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ پیتھالوجی کا سبجیکٹ ہے، اور ASLP جو پروجیکٹ ہے اور یہ جو اپنے مسٹر رولینڈ اور ٹونی
ہاں چلو یہ ہمارے پاس ادھر پلانٹ پیتھولوجسٹ شجاع آباد سے بیٹھے ہوئے ہیں جو آسٹریلینز کے ساتھ مل کے اس ڈیزیز پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو بریف کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں ادھر ہی آ جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو شکایت تھی کہ بات انگلش میں بہت زیادہ ہوئی یا اردو میں. اب میں سرائکی میں بولوں گا, آپ کوشچن کریں اگر بھی اس پہ میں پریزنٹیشن بنا کے لا. بیماریاں کہ جو توڑنے کے بعد جب آم آپ پیٹیوں میں بند کر لیتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتا ہے بکنے کے لیے, تو اس وقت جو بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں ان کا شعبہ وہ ہے. تو یہ کچھ انہی بیماریوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے کہ آم کو جب آپ توڑ لیتے ہیں تو وہ کون سی بیماریاں ہیں جو آم میں پیدا ہوتی ہیں. This is how we like to market our fruit in Australia. آسٹریلیا میں آم بیچنے کا یہ طریقہ کار ہے جو انہوں نے آپ کو تصویر کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی ہے. Okay, Roland has already told you about where the fruit grow and the distances that they have to travel to market. That is an important factor when it comes to disease problems. آپ کو ان کے جو دوسرے کولیگ ہیں رولینڈ نے پہلے بتایا کہ آم جن علاقوں میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے اور جہاں کھایا جاتا ہے اس میں تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو جب ایک آم اتنا لمبا فاصلہ طے کرتا ہے تو بہت سارے بیماریاں اس کے اندر نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. Okay, the point we're going to talk about now is the last one. Not necessarily spraying, but just the control of pests and diseases. اس سلائیڈ میں سے جو یہ آخری پوائنٹ ہے کنٹرول آف ڈیزیزز, بیماریوں کی روک تھام. یہ صرف Spray on the trees and treat the fruit after harvest. We cannot control these diseases alone with just cultural measures. اسی طرح ان بیماریوں کے کنٹرول کے لیے وہاں روک تھام کے لیے ان کے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ جو ہم بھی یہاں کرتے ہیں کہ سپرے کرتے ہیں فنجی سائڈ کا کھیت کے اندر, اور اگر آپ سپرے پہ دیکھیں تو یہ سپرے وہ ایسے کر رہے ہیں کہ پوری ایک بھاپ یا جس طرح بادل ہوتے ہیں اس طریقے سے بن کے وہ درخت کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ پوری طرح دھار ایسی مارتے ہیں درخت کے اوپر کہ جہاں وہ پڑے تو وہاں سے 2-3 پتے تو ضرور ٹوٹ جائیں. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک مسٹ سی بن کے, ایک بھاپ سی بن کے وہ درخت کی طرف جا رہی ہے. دوسرا طریقہ جو ہے ان کے پاس بیماریوں کی روک تھام کے لیے یہ ہے کہ وہ جب آم اس ٹرے میں سے گزرتا ہے تو اس باکس کے اندر سپرے جو ہے وہ بہت ایک بھاپ کی شکل میں موجود ہوتی ہے اور پھل اس کے اندر سے گزرتا ہے. اس چیز میں تھوڑا سا خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم وہ والے زہر استعمال کریں کہ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اگر ہم خاص طور پہ ہم پاکستان میں وہ والے زہر استعمال کریں گے جو ہم نارملی کرتے ہیں تو وہ پھل بجائے اچھا ہونے کے اس کے اندر وہ زہر چلے جائیں گے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. So you can see here that some of the distances that we need to take the fruit to market are 3,000 kilometers. آم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جائے. آم کا اچانک مر جانا ہے, آم کا بٹور, منہ ساڑی, اس طرح کے دوسرے مسائل بھی تھے جنہوں نے آم کے اخراجات بہت زیادہ بڑھا دیے تھے اور بچت نہ ہونے کے برابر تھی. جناب والا, آم کا پودا 15 سے 16 سال کی عمر میں جمع ہوتا ہے اور 18 سے 30 سال کی عمر میں بھرپور جوانی پر ہوتا ہے. اور تاحیات ٹھنڈا گھنا سائے ان کا دل ضرور خوش ہوتا ہوگا. تو آج آپ اس سستی کو دیکھیں گے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. میں دعوت